ناظرین، گہرائی اور گہرائی کے حامل، دانشور، ماہر سماجیات جناب عبد المومن میمن صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد ملک اور آزاد قوم کی کیا نشانی ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں؟ دو بنیادی سوالات آپ نے رکھے ہیں گنگا صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے جو خاتم الانبیاء پر ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ کلمہ جو ہے وہ آزادی کا سلوگن ہے۔ جب فرعون نے اپنے زمانے کے تمام قبائل اور تمام اقوام کو غلام بنا رکھا تھا، تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دربار میں گئے تو سب سے پہلے جو جملہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے رکھا وہ یہ تھا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے تمام قبائل کو غلام بنا رکھا ہے، اس کو آزادی دے دو۔ دوسری مقام پر ہے کہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندو کو تم نے، یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ بھی جو غلام تم نے رکھے ہیں، جو تمہاری سلطنت سے باہر کے لوگ تمہارے محتاج ہیں، ان کو بھی آزادی دینی پڑے گی، یعنی مقامی طور پر بھی اور باہر بھی، یعنی قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی لوگوں کو تمہیں آزادی دینی پڑے گی۔ تو آزادی کا مطلب کیا تھا کہ کوئی انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو، کیونکہ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کوئی چرن پرن یعنی انسان تو کجا، ایک جرثومہ جو نادیدہ ہے وہاں تک جو ہے حیوان ہے، اس کی زندگی کے لوازمات جب تک اللہ پاک میسر نہیں فرماتا اس کو پیدا نہیں کرتا۔ تو انسان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں گندم کتنی اگاتے ہیں، ہم کپاس کتنی اگاتے ہیں، اور پھل کتنے اگتے ہیں، یا لوازمات صحت یا خوراک گیہوں کی صورت ہو یا اناج کی صورت ہو یا ثمرات کی صورت ہو، پھل کی صورت، سب کچھ اللہ پاک اگاتا ہے۔ ہمارے سماج کی بات لیں، صرف اس بر صغیر کی، تو ہر بندے کو اپنے صحت افزا خوراک کے لیے اگر یہ چیزیں میسر کی جائیں تو بچ جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اسٹاک کرنا شروع کیا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کی صورت میں ہم نے ایسا کھیل کھیلا کہ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود عوام تک وہ چیز نہیں پہنچ پا رہی۔ یا زمین کو دیکھیں، کتنی زمین ہے، اگر رقبوں کے رقبوں جو ہیں وہ اس میں آپ خرافات کی بجائے مکانات کی اسکیمیں بنائیں تو کوئی بندہ یہاں بے گھر رہے گا؟ ارض اللہ واسع، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ میرے زمین بہت وسیع ہے۔ اس زمین میں حضرت آدم کو جب اللہ نے کرۂ ارض پر بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ 5 انسانی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ہے کہ آدم آپ جائیں، میں نے انتظام کر لیا ہے، آپ بھوکے نہیں مرو گے، وہاں خوراک کا انتظام کروں گا۔ ولا تعرا، آپ بے گھر نہیں رہو گے، آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے میں نے آپ کے گھروں کا انتظام کر دیا ہے اور آپ پر الہام کیا ہے، آپ گھر بنائیں گے، جائیں، صلاحیتیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا، کہ آپ جو ہے وہ زندگی کی کڑی دھوپ اور تلخیوں سے بچنے کے لیے اپنے صلاحیتوں سے ایجادات کریں گے اور زندگی کو اس ڈگر پر لائیں گے کہ جتنی صحت کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو الہام کرتا رہوں گا، آپ ایجاد کرتے جائیں گے اور لوگوں کے لیے سہولت بنتی جائے گی۔ لیکن یہ جب بن گئی چیزیں تو سرمایہ پرستی نے ان کو منڈی کا مال بنا دیا۔ جب چیز منڈی میں پہنچ جاتی ہے تو منڈی میں دلالی ہوتی ہے۔ دلالی آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی غلیظ چیز ہے۔ دلالی کے توسط سے چند سرمایہ پرست اور سرمایہ دور آپس میں مل جاتے ہیں اور ان چیزوں پر اپنا کنٹرول قائم کر کے خناس کی طرح اس کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے جو چیزیں بناتے ہیں، کسان جو چیزیں اگاتے ہیں، وہ اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، وہ زمیندار اور صنعت کار اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل گندم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں، آج کل گندم کے ساتھ کتنی ناجائز ہو رہی ہے۔ جب کسان کی صورت ہاتھ میں گندم تھوڑی بہت آ رہی ہے تو اس کا ریٹ کتنا کم ہے، اور جب یہ کسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو وہی 4000 والی گندم آنے والے دنوں میں معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، وہ 8-10 ہزار میں خرید کرنے پر مجبور ہوگا۔
یہ ہے بطرت معیشتہا، جو آزادی کو چھیننے کے لیے سب سے پہلا جو ان کا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہتہ کرو اور ان کو خوراک میں مبتلا کر کے رکھو، ان کو زندگی کی صحت کے مسائل میں الجھا کے رکھو۔ یہ جب مسائل آ جاتے ہیں تو ہماری گھریلو زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بیوی کے شوہر سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی۔ تو اس طرح جتنی بھی آزادی کے لوازمات ہیں وہ اللہ کا، آزادی کا مطلب ہے اللہ کا نور، اللہ کے نور کا مطلب ہے کہ کرۂ ارض پر انسان کا محتاج نہ ہو۔ اور جو ہمیں آج کل کے سیاسی داؤ پیچ سے محدود کر کے اس خطے تک لایا گیا ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک آزاد ریاست ہے۔ اور آزاد ریاست کو جب ہم فیصلہ کن قوتوں کو دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ کیا ہونا چاہیے، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ IMF کی طرف۔ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ کون طے کرتا ہے؟ IMF۔ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو ہم تک سامان پہنچنا ہے، وہ جب ہم تیار کرنے کے لیے صنعتیں لگاتے ہیں تو ٹیکسز کا اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ جو صنعت کار ہے وہ وڈرا کر دیتا ہے اور پیسے اٹھا کے بینک میں جمع کر دیتا ہے۔ 1 کروڑ پہ آج کل میں نے سنا ہے کہ 2-3 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو وہ کروڑوں روپے اٹھا کے بینک میں رکھتے ہیں۔ 50 کروڑ آپ نے رکھ دیے بینک میں، اس پر آپ کو جو ہے تقریباً 1.25 کروڑ مہینے میں مل رہا ہے، تو آپ کیوں تکلف کریں گے محنت کرنے کا؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے ایسے جال ہیں جو وقتاً فوقتاً پھینکتے رہتے ہیں اور لوگوں کو محتاج بناتے ہیں، آزادی چھینتے جاتے ہیں۔ ہم مقامی سطح سے لے کر ریاستی سطح تک جب جھانکتے ہیں تو وہ لوگ جو ریاست پر قابض ہیں، جو ریاست کے پر قبضہ کرنے کے سہولت کار جو لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ سہولت کار کون ہے، جو پارلیمنٹ پر بھی قابض ہے، جو عدلیہ پر بھی قابض ہے، جو جوڈیشری پر بھی قابض ہے، جو کہ بیوروکریسی پر، ٹیکنوکریسی پر بھی قابض ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے الجنود کہا ہے۔ وہ مسلح ادارے ہوتے ہیں جو بندوق کے نوک پر ہم سے آزادی چھینتے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد ریاست میں ہیں، لیکن کھانے کو ہمیں جو ہے وہ گندم میسر نہیں۔ ہم آزاد ریاست کے باشندے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں تو ہمیں علاج کے لیے ایک معالج نہیں مل رہا۔ ہم آزاد ریاست کے باشندے ہیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ملا سے کی زبان سے ہم جہنم کی وعیدیں سنتے ہیں۔ ہم آزاد ریاست کے باشندے ہیں، جب آقا سے محبت نبھانے کے لیے عمرے پر جانے کی تیاری کرتے ہیں تو جہاز کا کرایہ اور ویزا کے فیس سن کر ہم سہم جاتے ہیں، وہ عشق نہیں نبھا سکتے۔ یعنی ایمان بھی ہمارا سرمایہ داری کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اتنی بدترین غلامی میں مبتلا ہے۔